بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی بچی کو لے کر، صاحبزادی کو لے کر دریا کے کنارے گئے اور آپ نے دریا میں جال پھینکا اور مچھلیوں کا شکار فرما رہے تھے۔ صبح سے بیٹھے ہیں، کوئی مچھلی شکار میں آ نہیں رہی، جال میں کوئی مچھلی نہ آئی۔ تو کافی وقت گزر گیا، ایک مچھلی جال میں پھنس گئی۔ جب آپ نے اس مچھلی کو نکالا تو اس مچھلی کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ آپ کی بچی نے وہ مچھلی دوبارہ دریا میں پھینک دی۔ آپ کو بچی پہ بڑا غصہ آیا۔ آپ نے کہا کہ ایک تو صبح سے بیٹھے ہیں، مچھلی کا شکار نہیں ہو رہا، اگر کوئی مچھلی آ ہی گئی ہے تو نے دوبارہ دریا میں پھینک دی ہے۔ تو بچی نے کہا کہ بابا، یہ مچھلی کے ہونٹ ہل رہے تھے اور یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی تھی نا تو یہ جال میں پھنس گئی تھی۔ بات قابل غور ہے کہ ابا جی، جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی تھی تو پھر یہ جال میں پھنسی ہے۔ جیسے ہی یہ جال میں پھنسی ہے، اس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے پھر اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کو کھایا نہیں جاتا، بلکہ اس کو زندگی کی امان بخشی جاتی ہے۔ تو میں نے بخش دی۔ آپ میرے ساتھ آ جائیے، گھر چلتے ہیں۔ گھر جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی غیب سے مدد فرمائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی بچی کی بات سنی، آپ بڑی متاثر ہوئے۔ بڑے لوگوں کے بچے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کی بزرگوں کی بات بھی بزرگ ہوتی ہے۔ وہ اپنی بچی کے ساتھ گھر آ گئے، گھر آ کے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ عشاء کا وقت ہوا، بچی نے نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ کھانے کا انتظام فرما دے۔ کتب میں آتا ہے کہ آسمان سے کھانا نازل ہوتا تھا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ 12 سال تک کھانا آسمان سے نازل ہوتا اور آپ کھاتے۔ ایک دن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کھانا میری عبادات کی وجہ سے، میرے روزے اور نوافل کی وجہ سے آتا ہے۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال تھا۔ آپ کی بچی کا وصال ہو گیا۔ جس دن آپ کی بچی کا وصال ہوا، اس کے بعد کھانا نہیں آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عبادت تو میں اب بھی کرتا ہوں، نوافل تو میں اب بھی پڑھتا ہوں، روزے تو میں اب بھی رکھتا ہوں، اب کھانا کیوں نہیں آتا؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے ذوالنون، پہلے جو کھانا آتا تھا وہ تیرے نوافل یا روزے یا تیری عبادت کی وجہ سے نہیں آتا تھا، پہلے بھی کھانا تیری بچی کے توکل کی وجہ سے آتا تھا۔ اگر اب تو بھی مجھ پہ توکل کرے گا تو میں کھانا دوں گا۔ تو ایک تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ذکر کرتے ہوئے یہ گمان کبھی نہ کریں کہ یہ ہماری عبادت کی وجہ سے معاملے حل ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے حل ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے فضل پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔